دتکارا ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. ایک مومن بھی 70 سالہ ہے, یہ رب کا پیارا فتنہ ہے, بلکہ جھوٹ جھوٹ آگے بڑھتا جا رہا ہے. اس کی ویلیو رب کے دربار میں مزید ہوتی جا رہی ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, سن یا اسیر اللہ, اب اس کو 70 سال میں رب کا قیدی کہا جاتا ہے. یہ رب کے حکم کا پابند, رب کا قیدی, اور اس سے بڑھ کے اذا بلغ 80 سال کا جب ہو جاتا ہے, فتقبل اللہ حسناتہ وتجاوز عن سیئاتہ, رب الجلال اس کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے, سیئات سے درگزر فرماتا ہے. واذا بلغ 90, جب اسلام میں رہتے رہتے 90 سال ہو جاتا ہے, یہ دوبارہ انعام ملتا ہے. غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر, اس کو پہلے گناہ بھی معاف, اس کو پچھلے گناہ بھی معاف. وشفع فی اہل بیتہ, اب اس کو یہ اسٹیٹس مل جاتا ہے, وہ اپنے خاندان میں سے جس کا نام لیتا ہے رب الجلال اس کے کہنے پر اسے بھی جنت کی ٹکٹ عطا فرما دیتا ہے. اوروں کی ویلیو گھٹتی ہے, مومن کی ویلیو بڑھتی ہے. وہ گھر جس میں کوئی بوڑھا انسان ہے, اس گھر کو عرش سے عام گھروں سے جدا پہچانا جاتا ہے. اس کا رحمت کا کوٹا جدا ہے, کیونکہ اس میں ایک بوڑھا انسان موجود ہے جس نے بڑھاپے تک اسلام کی سروس پوری کر لی ہے. وہ کسی دوسرے مذہب پر نہیں گیا, اور پھر یہاں پہنچ کر کیا انداز ملا. آج دوسرے ادیان کو دیکھو, جو بوڑھا ہوتا ہے اس کو پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے, نہ بیٹا اس کے پاس, نہ بھائی اس کے پاس, نہ اولاد اس کی خدمت میں, اسے جدا کر دیا گیا. اور اسلام میں یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, جو بچہ اپنے والدین کے چہرے کو پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اپنے باپ کو اس نے دیکھا, باپ بھی مقبول حج کا ثواب بھی مل گیا, نہ عمرہ نہ احرام باندھا نہ سفر کیا. یہی گھر کے اندر صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر تو حج کرنا بڑا آسان ہو گیا, اگر وہ 100 مرتبہ دیتے تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا, رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, جو 100 مرتبہ دیکھے گا اللہ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرما دے گا. اس بنیاد پر سفارش قبول ہونے لگی. آج دنیا میں چھوٹے چھوٹے دفتروں میں جس کی سفارش قبول ہوتی ہے اس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے. یاد رکھنا, یہاں سے گزارا نوکری کے بغیر بھی ہو جائے گا, یہاں گزارا تھوڑی تنخواہ سے بھی ہو جائے گا. جو سفارش کی بڑی تنخواہ کے لیے, جو سفارش کی کسی بڑے منصب کے لیے, اس کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا. مگر جنت کا حصول کتنا لازم ہے اور جہنم میں چلنا کتنا دشوار ہے. ایک مومن جو پورا ہو گیا ہے, 90 سال ہو گیا ہے, اس کے سوا اس کی اور کوئی تیسری بڑی شان نہیں تھی. نہ محدث تھا, نہ مفسر تھا, نہ غوث زمان تھا, بس عام مسلمان تھا. وہ ظالموں جاتے نہیں تھا, کلمہ پڑھ کے اس نے بدکاریاں نہیں کی, اس نے اسلام کے زیر سایہ اپنی سادہ سی زندگی گزاری ہے. اس کو چلتے چلتے 90 سال کی عمر میں وہ سفید آ گئی, اس سے وہ منصب مل گیا ہے. اب زبان اس کی ہلتی ہے, دعا رب قبول فرما دیتا ہے. یہ جس کے بارے میں اپنے خاندان میں سفارش کرے گا, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, یہ 90 سالہ اسلامی زندگی کا اثر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اس کے 90 سالہ اسلام کو دیکھ کر, اس نے چونکہ اسلام میں 90 سال گزارے ہیں, اللہ اس کی بات کو رد نہیں فرمائے گا. جس کا یہ اپنے خاندان میں سے نام لے گا, رب اسے بھی جنت عطا فرمائے گا. اتنی بڑی عظمت ہے اسلام میں, تو پھر اسلام کی طرف آج توجہ کی ضرورت ہے. کل تب پہچانے گا جب آج ہم اس کا ساتھ دیں گے. میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, میدان محشر ہوگا, رب ذوالجلال کے دربار میں عبادتیں آ جائیں گی. نماز آ کے کہے گی, انا الصلاۃ یا رب, اے اللہ میں نماز ہوں. اللہ فرمائے گا, انت علی خیر, تو بڑی اچھی ہے, تو سائڈ میں بیٹھ جا. روزہ آئے گا, انا الصیام یا رب, اے اللہ میں روزہ ہوں. اللہ کہے تو بھی ٹھیک ہے, سائڈ میں بیٹھ جا. ہر عبادت آتی جائے گی. اتنے میں اسلام آئے گا کہ اللہم انت السلام وانا الاسلام, اے اللہ تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں.
اب بتا کیا کرنا ہے؟ تو رب ذوالجلال فرمائے گا تو یہاں کھڑا ہو جا، جس پہ تو ہاتھ رکھے گا جنت اس کو ملے گی، اور جس سے تو نگاہ پھیرے گا جہنم میں وہ جائے گا۔ تو آج اگر ہم نے اسلام کو اپنا دل نہ دیا، اسلام کو اپنا دماغ نہ دیا، اسلام کو اپنا گھر نہ دیا، اسلام کو اپنا دیش نہ دیا، اسلام سے یاری نہ لگائی، اسلام کی خاطر مشکل کو برداشت نہ کیا، اسلام پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ پیدا نہ کیا، آج رسم و رواج پر اسلام کے طریقے کو ترجیح نہ دی، تو پھر کل اسلام ہمیں نہیں پہچانے گا۔ اسلام کے ساتھ پہچان کی خاطر ہمیں ضروری ہے ہر وقت فنکشنل اسلام ہم اس کو سامنے رکھیں۔ عظمت اسلام سیمینار منعقد کر کے ہم یہی یاد کرانا چاہتے ہیں، جو ماؤں کی دور میں عظمت ملی ہے اسے بھول نہ جانا، اس کو کروڑوں ڈالروں سے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ بہت بڑی دولت ہے، اور آج جو اس کی طرف متوجہ ہے کل قیامت تک ہوگا۔ رب ذوالجلال فرمائے گا جس وقت اسلام کو اب اسلام کی بتا کسی کو پسند کرتا ہے کسی کو ناپسند کرتا ہے، تو جس نے آج اسلام کی خاطر اپنا آرام چھوڑ نماز پڑھی، اسلام کی خاطر اپنے جائز کمائی پیسے سے اس نے زکات ادا کی، اسلام کی خاطر اس نے نام نہاد رشوت والی کو چھوڑا، اسلام کی خاطر لوگوں کے تانے برداشت کر لیے، اسلام کی خاطر اس نے سود کو چھوڑ کر جائز کمائی سے اپنا گزارا کر لیا ہے۔ اگرچہ سودی سے کوئی بنا سکتا تھا، جائز کار کمائی سے جھونپڑی میں رہا ہے، اس نے اس کوئی پر جھونپڑی کو ترجیح دی ہے، ترجیح دی ہے۔ کیا مطلب وہ اسلام کہے گا اے اللہ اس کے بغیر جنت میں کیسے چلا جاؤں، اس کی میرے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں، اس نے میرے لیے کوشش کی ہے، لہٰذا میں تب جنت جاؤں گا جب اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے ہم دیگر اقوام کے مقابلے میں اپنی متصل مستقل حیثیت رکھتے ہیں، اور کے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ ہمیں اس بات کا آج احساس کرنا ضروری ہے۔ ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ جو دل کو اچھا لگے کپڑے ویسے پہنیں گے، جو دل کو اچھا لگے بال ویسے رکھیں گے، اسے یہ خبر نہیں کہ کلمہ پڑھ کے اسلام کا ہم نے عہد کیا ہے۔ اسلام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اگر چلنا ہو غیروں کے پیچھے تو پھر اسلام کس انداز میں پھر ہمارے ساتھ رہ جائے گا؟ یاد رکھنا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام رضوان کہتے ہیں اذا تابع جنازۃ فلا یقعد حتى توضع فی اللحد۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی جنازے کے ساتھ جاتے تھے اس وقت تک نیچے نہیں بیٹھتے تھے جب تک کہ وہ جسد خاکی زمین کے سپرد نہیں کر دیا جاتا تھا، دفن ہوتا تھا تو پھر بیٹھتے تھے۔ ایک موقع بنا میرے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، کھڑے تھے کہ میں تب بیٹھوں گا جب جس کا جنازہ پڑا ہے اسے دفن کر دیا جائے۔ فعرض له حبر من اليهود، ایک یہودی آ گیا، اس نے کہا ان هكذا نصنع یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی یوں کرتے ہیں کہ جب تک دفن نہ کر لیا جائے میت کو ہم بھی نہیں بیٹھتے، جیسے تمہارا بھی ہے ایسے ہی ہمارا بھی ہے۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے جو بھی سنا جالا سا نیچے بیٹھ گئے، حالانکہ کبھی نہیں بیٹھے تھے، ہمیشہ کھڑے رہتے تھے۔ جب دفن ہوتی میت تو نیچے بیٹھتے، جب یہودی نے یہ کہا کہ ہم بھی یوں کرتے ہیں تو میرے محبوب نے کہا پھر ہم ایسے نہیں کرتے، جالا صاحب فوراً بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد صحابہ سے خطاب کیا خالف الیہود، میرے صحابہ آج سے میں نے دین بدل لیا، پہلا طریقہ ختم، اب نیا طریقہ رائے، اب تم یہ کھڑے رہتے ہیں تو تم نے پیدا جانا ہے تاکہ پتا چلے تم مستقل دین والے ہو، تم کسی کے پیچھے چلنے والے نہیں، تم زمانے کو اپنے پیچھے چلانے والے ہو۔ اب کیا سبب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں؟ پہلے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں، یہودی نے کہا ہم بھی یوں کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا پھر میں ایسا نہیں کروں گا، فوراً بیٹھے ہیں، طریقہ بتایا ہے، میری امت کو پتا چلے گا کہ میرے جدا رستے ہیں ان کے جدا رستے ہیں،
آج لوگ سمجھتے ہیں کلمہ اسلام کا پڑھیں گے باقی مرضی اپنی کریں گے. کوئی کہتا ہے میں یہودی کے پیچھے چلوں گا, کوئی کہتا ہے میں عیسائی کے پیچھے چلوں گا, کوئی کہتا ہے میں نام دھار روشن والے کے پیچھے چلوں گا. نہیں, سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے اسلام کا سب کچھ اپنا ہے, ہم کسی کے پیچھے نہیں چلیں گے, ہم سب کو اپنے پیچھے چلائیں گے. بخاری شریف میں ہے ایک خاتون آئی میرے نبی علیہ السلام کے پاس, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی اور یہ سوگ میں رہے گی, اور سوگ کا مطلب ہے زینت اختیار نہیں کرے گی, اور زینت میں ہی سرما ڈالنا بھی ہے. تو میری بیٹی کی آنکھیں خراب ہو گئی ہیں, تو کیا اجازت ہے کہ وہ سرما ڈال لے؟ سنو, آج کون یہ مسئلہ جا کے کسی سے پوچھتا ہے؟ صحابیہ کو یہ تلاش تھی کہ ہم نے جو دین قبول کیا ہے اس میں مرنے جینے کا پورا نصاب ہے, اس میں ہر بات کا ذکر ہے, اور ہم نے زندگی اس کے مطابق ہی کرنی ہے. وہ اور ہے جن کے پاس نصاب زندگی نہیں ہے, ہمارا تو مکمل نصاب ہے. اب یہ آج کے لحاظ سے شاید کوئی معمولی مسئلہ ہو کہ عورتیں جن کے خامد فوت ہو جائیں پتہ نہیں کیا کیا آرائشیں دبائش کر بیٹھتی ہے. وہ صحابیہ اپنی بیٹی کے لیے صرف اتنی اجازت لینے کے لیے گئی, محبوب وہ کیا سرما لگا سکتی ہے؟ اور ساتھ عذر بھی پیش کیا کہ اس کی تو آنکھیں خراب ہو گئی ہیں, تو کیا سرما لگا سکتی ہے؟ اس نے ایک بار پوچھا, سرکار نے فرمایا نہیں. اس نے پھر پوچھا, سرکار نے فرمایا نہیں. اس نے پھر پوچھا, محبوب وہ آنکھیں خراب ہو گئی ہیں. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, سرما نہیں لگا سکتی. مسلمہ ہے, اسلام کہے گا تو سرما لگائے گی, اسلام روکے گا تو رک جائے گی. اب یہاں محدثین نے اگرچہ یہ بات کی کہ وہ خاص قسم کا سرما تھا جس کی اجازت مانگی جا رہی تھی, وہ عام سرما جو علاج کے لیے ہے اگر اس کا جواز تھا, لیکن وہ خاص سرما کی اجازت مانگ رہی تھی تو سرکار نے روکا ہے. لیکن میرے محبوب علیہ السلام کا اگلا جملہ تو سنو, فرمایا سنو خواتین کو خطاب کرتے ہوئے میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم جاہلیت میں تھی, اسلام نہیں تھا, تو کیا تمہاری حالت تھی؟ تم میں سے جس کا کام ہو جاتا تھا اس کو ایک چھوٹے سے پنجرے میں بند کر دیا جاتا تھا. حفظ کے الفاظ موجود ہیں, چھوٹا سا جیسے مرغیوں کا یا اس سے کچھ بڑا جس میں بندہ اٹھ سکے لے سکے, اتنے چھوٹے سے کمرے کے اندر عورت کو بند کر دیا جاتا تھا. 1 سال تک اس کے اندر رہتی تھی, پھٹے پرانے کپڑے پہنتی تھی, خوشبو سے دور رہتی تھی, باہر بھی جا سکتی تھی, اور سال گزر جانے کے بعد وہ جب باہر نکالی جاتی تھی اس کے سامنے کوئی جانور کھڑا کیا جاتا تھا, بکری یا گھوڑا, اس کو ہاتھ پھیرتی تھی, اور بالعموم جس کو ہاتھ پھیرتی تھی وہ جانور مر جاتا تھا. اس کے بعد اس کے ہاتھ میں اون کے لیٹنے لیے جاتے تھے, وہ ان لیٹنوں کو کاٹتی تھی, پھر جا کے اس کا وہ وقت پورا ہوتا تھا جس کا سوگ پورا ہو گیا کیونکہ اس کا سامن پہنچ ہوا تھا. اس کے بعد جب اس کو خوشبو لگانے کی اجازت ملتی تھی تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اسلام نے تجھے عظمتیں دی ہے, اسلام نے تجھے حفاظت دی ہے. کہاں ہے زمانہ, یہ بخاری شریف میں سب اس کا ذکر موجود ہے. اس وقت جو وہ شکتے تھی, پھٹے پرانے کپڑے, پنجرے جیسا کمرہ اور بھٹی حالت اور اس طرح کی صورتحال کہ پورا سال بھی گزارنا پڑے, اب وہ حالت نہیں ہے. اب اسلام آیا ہے, اسلام نے عظمت دی ہے, اور یہ سوچنا چاہیے مرد سن کو کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مرضی اپنی کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھا ہے جو رب فرمائے گا اسی کے عمل ہوگا, اور جو نبی علیہ السلام حکم دیں گے اس کے مطابق ہی مومن اپنی زندگی بسر کرتا رہے گا. آسانی بہت ہے, بہت سے فائدے ہم خود حاصل ہی نہیں کر رہے. کتنے فوائد ہیں, کتنے فوائد ہیں. حضرت سلمہ کہتے ہیں مجھ پر خواب جو ہیں ان کا اتنا بوجھ تھا, کہتے ہیں کن تو ارا میں دیکھا کرتا تھا اور روجا اشکال علیہ من الجبال, ایسے ایسے مجھے ڈرونے خواب آتے تھے کہ جو مجھ پر پہاڑ سے زیادہ گرام کرتے تھے. جب سوتا تھا کبھی کوئی کٹ گیا ہے, کبھی کوئی لٹ گیا ہے, اتنے ڈرونے خواب اٹھ کے آتے تھے.
परवाह ही नहीं है, मुझे उठाके कुछ कहती नहीं, मुझे कहती है। वो क्या हदीस है जिससे सारे गम हट गए? कहते मैंने ये हदीस सुन ली कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जिसको ख्वाब आए वो ख्वाब जैसा भी हो, यानी जितना भी डरावना हो, जितना भी वहशत वाला हो, तो उठने के बाद तुम क्या करो? मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तुम बाएं तरफ मुंह करके 3 मरतबा थूको और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। इसके बाद उस ख्वाब का कोई ताबीर का पहलू ज़हन में न लाओ कि चूंकि ये देखा था तो ये हो जाएगा, वो देखा था तो वो हो जाएगा। फरमाया सरकार ने तुमने सोने के ख्वाब का आया था, तुमने 3 बार थूकना है और उसके बाद अऊज़ु बिल्लाह पढ़ना है। और मैं गारंटी देता हूं वो तुझ पे कोई बुरा असर नहीं कर सकेगा। अब ये हदीस है जो हज़रत अबू सलमा ने सुनी है, कहते हैं मेरा तो पहाड़ों जैसा बोझ हट गया है। उसके बाद जब आता है मैं ये करता हूं, मुझे कोई परवाह नहीं होती, मेरे सारे के सारे गम इस हदीस ने गलत दिए हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। जिस महबूब की एक हदीस का इतना फायदा हो, उनके पूरे दिन का कितना फायदा हो। इस्लाम में रहते हुए थोड़ा सा सिर्फ तवज्जो करने की थोड़ी सी जरूरत है। इंसान उस वक्त मुखलिस हो जाता है, उसके काम खुद ब खुद होते जाते हैं। ये सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मौसम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। पहली उम्मतों में से एक शख्स का तज़किरा कर रहे थे, सहाबा के सामने फरमाया एक शख्स निकला, सहरा में खड़ा था, बादल आ गए, बादलों से आवाज आने लगी इसके हदीका का फुला, चलो फुला के बाग को जाके सैराब करो, फुला की फसल खुश्क हो रही है, उसको जाके पानी लगा। कहते देखते देखते उस सहरा के अंदर बारिश हो गई और बारिश सिमट के एक नदी की शक्ल में हो गई और पानी एक तरफ रुक करके चलने लग गया। अब मैं हैरान था कि आगे पीछे बारिश नहीं है, बारिश एक जगह पर हुई है और फिर वो पानी सिमट के उसने सफर शुरू कर दिया है। ये जिस शख्स ने वो आवाज सुनी थी, इसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ, किसी का नाम भी लिया गया है और कहा गया उसके बाद को सैराब करो। ये पानी अल्लाह के हुक्म पे चल निकला है, खुद ब खुद खाली बनती जा रही है, नाली बनती जा रही है और ये किसी मंजिल की तरफ जा रहा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो शख्स पीछे चलता गया, चलता गया, चलता गया, बड़ी दूर जाके एक शख्स खेत में खड़ा था, किसी लेके गोटी कर रहा था, दाएं बाएं सब वीरान जमीनें हैं और अंदर उसकी बड़ी हरियाली है, खेती है। ये वहां पहुंचा, हैरान हुआ, इलाका ऐसा है जहां काला पड़ा हुआ है, दूर बारिश हुई और रब ने पानी यहां तक पहुंचाया। इसने कहा मैं पूछता हूं इस बंदे का नाम क्या है, फिर पहली करूंगा वो जो बादल से नाम आया था ये वही है या किसी का और है? इसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वही नाम था जो बादल से सुना गया था। अब जिस वक्त नाम एक है, इंसान हैरान हुआ कि ये क्या इसके लिए कुदरत के निजाम है, बाकी ईद की जमीन सारी खुश है, इसके लिए बारिश नहीं बरसी है, इसके पड़ोसी इसके मुस्तहिक नहीं थे कर्म के, इसलिए मुस्तहिक था, दूर बारिश बरसी है और चलते चलते पानी यहां तक आ गया है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब इस शख्स ने पूछा कि तुम करते क्या हो, कि कुदरत इतनी तुमको मेहरबान है, उसने कहा चलो तुमने पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूं। कहता जब खेत पकता है तो मैं 3 हिस्से करता हूं, अतसद्दक़ु बिसुलुसिही से ही एक हिस्सा सदका कर देता हूं, वा आकुलु अना व अयाली सुलुसहु, एक हिस्सा मैं और मेरी औलाद हम खाते हैं और जो तीसरा हिस्सा है वो हम फिर जमीन में खर्च कर देते हैं। ये मेरा अमल है। इस बुनियाद पर औरों के खेत बंजर है, मेरी फसलें आबाद हैं, औरों के लिहाज से मौसम बरसात नहीं है, मेरी जमीन के लिए मौसम बरसात है, औरों को का सामना है, मेरी जमीन के लिए क्या नहीं है। अब क्या था मेरे नबी अलैहिस्सलाम सबक दे रहे थे, क़यामत तक के किसानों को, काश्तकारों को
अपनी नीयतें साफ कर लो, पानी की चोरी न लगाओ, जमीन की कसरत न हो, तुम नीयतें खालिस के साथ अपने अमल में अपने कसब हालात के अंदर मसरूफ रहोगे। रब्बे जुल जलाल तुम्हारी खुशी को नंगा नहीं होने देगा। अल्लाह अपने खुसूसी फजल से तुम्हारे खेतों को आबाद करवा देगा। क्या करम है रब्बे जुल जलाल का, सब कुछ बंदे के अंदर है। यही दिल बदल जाए तो उसकी किस्मत जो है, अगर दिल खराब हो गया है तो खोटी हो गई है, अगर दिल सही है तो किस्मत खरी कितनी है। वो 9 शेरवां आदिल बादशाह इमाम राजी ने लिखा है, वो शिकार के लिए निकला हुआ था, चलते 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 आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, अपनी सल्तनत के आखिरी हिस्से में पहुंच गया। बड़ी भूख लग गई, प्यास महसूस होने लगी, देखा कि सामने अनारों का एक बाग है और वहां एक बच्चा निगरानी कर रहा है। इसने जाके अपना तारुफ नहीं करवाया, कहता है आतिनी रुम्मानतन, मुझे अनार तो दे दो। तो बच्चे ने अनार तोड़ के दे दिया। इसने जिस वक्त अनार तोड़ा उसको निचोड़ा, बहुत सा पानी निकला और पानी भी बड़ा लजीज था। बादशाह के दिल में आ गया, सल्तनत मेरी है, इतना अच्छा बात और मेरा नहीं है, किसी और का है, तो ये किसी का क्यों है, ये तो मेरा होना चाहिए। उसने इरादा कर लिया कि ये बात मैं अपनी तहवील में ले लूंगा, इनको कुछ और जमा रखूंगा। इतने में फिर उसको ख्याल आया कि प्यास ज्यादा थी, एक अनार मजीद मांगा। कहते आते नहीं रुमाना तनुखरा, मुझे एक और अनार दे दो। अब दूसरा अनार जिस वक्त मांगा है उसको तोड़ा नचोड़ा तो थोड़ा सा पानी निकला और वो भी बड़ा कड़वा था। तो हैरान हो गया, अभी इसी बाग के एक ही दरख्त से अनार जो था इसी तरह का, उसके अंदर इतना पानी ज्यादा था और इतना पानी लजीज था, और अभी उसी बूटे का दूसरा अनार है और पानी भी थोड़ा सा है और लजीज भी नहीं है। तो क्या हुआ? उसने पूछा उस बच्चे से जो वैसे बच्चा था मगर साहिब नजर था, वो माली नहीं वो बलीगी था। इसने पूछा हुआ क्या है? ऐ बाग की निगरानी करने वाले, अभी जो लोगों ने अनाज दिया था वो इसी साइज का, इसी तरह का, इसी तरह का, उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा था और लजीज बड़ा था, और अब जो दिया है वो ऐसा है कि उसके अंदर पानी भी थोड़ा है और फिर कड़वा भी है। इतने में ये तब्दीली क्यों आ गई? तो साहिब नजर माली ने कहा, लअल्ला मलिकल बिलाद अराद जुल्म, मुझे लगता है इस देश का जो राजा है, इस सल्तनत का जो बादशाह है, उसने जुल्म का इरादा कर लिया है, जिसकी वजह से फसलों पे असर पड़ गया है, जिसकी वजह से ये राष्ट्र दूषित हो गया है, जिसकी वजह से कहावत और मैशत के असबाब पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से ये हरा भरा गुलशन अपनी बरकतों से महरूम हो गया है। बादशाह ने बात सुनी, हैरान बड़ा हुआ, इस बच्चे का तजिया एनालिसिस बड़ा अजीब है, बाकी बादशाह मैं ही हूं और इरादा भी मैंने ही किया था कि ये बात जो है ये मेरा होना चाहिए, मैं छू लूंगा। उसने आजमाने के लिए फिर नीयत बदल ली कि ये बात मैं नहीं लूंगा, अपने अंदर पक्का इरादा कर लिया और उसके बाद कहा, अब आदमी रुमाना का नुकरा, एक अनार और दे। उसी तरह से बच्चे ने अनार तोड़ा, बादशाह ने दाने निकाल के चोरा, तो पहले अनार में जितना पानी था बहुत पानी निकला, बड़ा मीठा था, बड़ा लजीज था। कहता है अब क्या हुआ? इतने में तुम्हारा भाग इसके अंदर फिर रस भर गया, फिर बरकत आ गई, फिर पानी मीठा हो गया, फिर अनार की लज्जत आई। तो हुआ क्या है? उसने कहा लअल्ला मलिकल बिलाद ताब अन जुल्म, मुझे लगता है बादशाह ने जुल्म करने से तौबा कर ली है। इस बात पर पहली बात इसलिए आया है। अब देखो ये साहिब दिल का वो मुकालमा और बादशाह का वो अंदाज आज हमें जो मईशत के सामने है, वो अपने तौर पर अपनी नीयत के लिहाज से भी जो आलूगी है उसे भी दूर करना है, और मजबूत तौर पर जो आलूगी है उसे भी दूर करना है। हमें बढ़ की कोई
ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے مدینہ شریف والا بندہ کافی ہے. ہمیں رب ذوالجلال کی قدرتوں کا جو سہارا ہے اس کے ہوتے ہوئے ہمیں امریکہ کے سہارا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس بنیاد پر عظمت اسلام کیا ہے کہ جس وقت عوام اور حکمران اپنی نیتوں کے لحاظ سے خلوص کے تقاضے پورے کرتے ہیں، رب ذوالجلال زمین سے نہیں آسمانوں سے بھی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. محتشم سامعین حضرات، مسلمان ہونے کے کیا کیا فائدے ہیں، کیا لذت ہے اس دین میں کہ انسان کو ایسے رازدان میسر ہے کہ جہاں تنہائی میں کونے میں بیٹھ کے بات کرتا ہے اللہ اس کی بات کو سن لیتا ہے، رب کرم کے دروازے کھول دیتا ہے. اور جس وقت یہ غموں کی دھوپ میں کہیں چلچلاتی دھوپ کے اندر نڈھا ہوتا ہے اور کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح مسلم شریف میں ما من مسلم ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. دنیا کے کسی کونے میں قیامت تک جو مومن بھی کہیں بیٹھ کر مجھے سلام کہے گا میں چاہوں گا وہ چاہا ہوگا میں اس کے سلام کو سنوں گا، جواب بھی ارشاد فرماؤں گا. اب یہ کہتا ہے محبوب تم سلامت رہو، سرکار کہتے ہیں غلام تم سلامت رہو. جس وقت سید شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام آتا ہے وہ کون سا غم ہے جو سرکار کی دعا سے بھری ہوگا، وہ کون سا خوف ہے جو اتر نہ سکے. اس بات سے ضرورت اتنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ احساس تو دلائیں کہ ہمارے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، ہمارے شعبے کتنے زیادہ ہیں، ہماری کہاں تک رسائی ہے، ہم کہاں تک بات کر سکتے ہیں، ہمارا کن درگاہوں کے ساتھ اللہ کی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہے. خدا کی قسم اللہ کا فرمان ہے انا الا ظن عبدی بی، میرے بندے کا جو میرے بارے میں گمان ہے میں تو اس کے مطابق ہوں. وہ دور سے مجھے لے وہ قریب سے مجھے لے کرے، فرمایا کہ مجھے جتنا قریب سمجھتا ہے میں اتنا ہی قریب ہوں. من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذرا، جو ایک فرشتہ آتا ہے میری طرف میں ایک قدم آ جاتا ہوں اس کی طرف، اور جو ایک قدم میرے پاس آتا ہے تو میں تو دو قدم اس کی طرف چلا جاتا ہوں. ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو پیدل چل کے آتا ہے میں تو اپنی شان کے مطابق دوڑ اس کے پاس چلا جاتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. البدایہ والنہایہ یہ حدیث موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک خاتون مدینہ شریف میں ہجرت کر کے آ گئی، اس نے کلمہ پڑھا، اس کے ساتھ اس کا بالغ بیٹا بھی تھا. تو نبی علیہ السلام نے بیٹے کو صحابہ کے ساتھ ملا دیا اور خاتون کو صحابیات ازواج مطہرات کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی. کچھ دن گزرے تو بیٹا بیمار ہو گیا، بیمار ایسا ہوا تو فوت ہو گیا. اب جب فوت ہوا اس کو غسل لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. حضرت انس کہتے ہیں سرکار نے جب ہمیں غسل کا حکم دیا کس کو غسل دو، ساتھ فرمایا عالم امہا، انس اس کی امی کو تو بتا دو کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اب غسل دیا جا رہا ہے، جنازہ ہوگا، پھر دفن کر دیں گے. جس وقت حضرت انس نے جا کر اس صحابی کی امی کو بتایا جو صحابیہ تھی، وہ آ گئی اور جہاں اس نوجوان صحابی کا جسد پاک تھا چارپائی کے قدموں کی جانب قدموں کے ساتھ لپٹ کے بیٹھ گئی اور رب سے رابطہ قائم کر لیا. کہنے لگی اللہم انی اسلمت طوعا، اے اللہ میں نے خوشی سے اسلام قبول کیا تھا. وہاجرت الیک رغبا، میں نے بڑی شوق سے تمہارے لیے ہجرت کی تھی. وخالفت الاوثان الزہرا، میں نے پارسائی اور دینداری کے لیے بتوں کی خلاف ورزی کی تھی. میں اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوں، تیرا کلمہ پڑھا ہے، تیرا دین اختیار کیا ہے. اب اللہ کے دربار میں کسی سوچی سمجھی مکفر اور سچا دعا کی کوئی خاص ضرورت نہیں. وہ
कैसे सादा लोगों की सादी आवाज को सुनता है और कबूल कर लेता है। अब ये कोई इतनी बड़ी लिखी बज़ाहिर औरत नहीं, हालांकि सहाबी होना ही सबसे बड़ी डिग्री है ये मोहम्मद की। चंद दिन हुए हैं मदीना शरीफ में, अपना दर्द जाहिर कर दिया। अल्लाह मैं शौक हिजरत करके आई थी, मैंने शौक से तेरा कलमा पढ़ा था, मैंने बुतों को तेरी मोहब्बत में छोड़ा था। ला तुशमितनी ला तुशमित बी अब्दतल औसान। ऐ अल्लाह ये खबर सुनेंगे तो बुत परस्त मुझे क्या कहेंगे। जिस बिरादरी को छोड़ के मैं मदीना शरीफ आई थी, जिन रिश्तेदारों को छोड़ के मैंने इस्लाम कबूल किया था, जिस कौम से कुफर से निकल के अपना बच्चा लेकर मैं आ गई थी, जब उनको खबर पहुंचेगी तो वो क्या कहेंगे, अच्छी गई थी रब के पास, रब के नबी अलैहि सलाम के पास, उसका बच्चा भी इसके पास महफूज नहीं रहा। ऐ अल्लाह मेरे इस बच्चे को खो करके मेरे दुश्मनों को खुश न कर। ये अंदाज था उसका। सहाबा किराम कहते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात कर रहे हैं, सारे बैठे हुए हैं, वो खातून रब से झगड़ा कर रही है, कहते वल्लाही मन कदा कलामुहा हत्ता तहर्रका कदमैहि हत्ता तहर्रका, कहते खुदा की कसम है वो औरत अभी अपनी बात चुप करके, बात मुकम्मल करके चुप नहीं हुई थी। जो चादर के नीचे लेटा था उसने कदम हिलाने शुरू कर दिए। हत्ता हर्रका कदमैहि, उसने कदमों को जुम्बश दी। सहाबा कहते हमने ऊपर से कपड़ा हटाया तो वो रब के इल्म से जिंदा हो गया। इमाम इब्न कसीर ने अल-बिदाया के अंदर सनद के साथ को लिखा है। अब ये बंदे तरफ से रास्ता है, वो सुनता है, ये हमें साबित हासिल है, बुत परस्तों को नहीं, ये हमें साबित हासिल है, यहूद हमीद को नहीं। ये उम्मत मुस्लिमा जो रब्बुल जलाल को वहदहु ला शरीक मानते हैं, शहादत से करीब मानते हैं, रब्बुल जलाल की मोहब्बत में बारहबी क्या करने वाले हैं, हर चीज से बढ़ के रब्बुल जलाल के साथ प्यार करने वाले हैं। खालिक कायनात जल्ल जलालहू ठुकराता नहीं। हाँ ठीक है, किसी की हैसियत कोई उसके दरबार में किसी की कोई हैसियत है, और ये झूठ निकल जाए तो आना ये बड़ा मुश्किल मामला है। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन जो निजाम में आती राय है उसके लिहाज से बड़ा अजीब है। मगर इस मकाम पर कई ऐसे मौके वहां दर्ज किए गए हैं जहां ऐसा बंदे ने अपना राब्ता किया है रब के साथ। एक खातून है, उसने गिड़गिड़ा के जब रब से बात की है, रब्बुल जलाल से कहा कि बुत परस्तों को खुश न कर, मेरा बच्चा फौत करके मुझे वो ताने देंगे। रब्बुल जलाल को उसके लफ्ज़ पसंद आ गए हैं। अभी बात पूरी नहीं की, रब्बुल जलाल ने उससे पहले उसकी दुआ को मुकम्मल कर दिया है। और यही सिलसिला मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जात का है। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। कोई अपनी खुलूस की अदा अपनाए तो सही, अकीदा सही हो उसको यहां से भी, क्योंकि यहां वही है जो रब का दिया हुआ है, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। ये कैसा दरबार है और किस अंदाज में मिलता है। बहनी ने शोबे ईमान ने लिखा कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफीए मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमाते हैं। एक नौ